پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے، لیاقت باغ راولپنڈی میں موجود ہوں۔ جماعت اسلامی کا حق دو عوام کو جو دھرنا ہے 13ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج 13واں دن ہے۔ آج سے ٹھیک 13 دن پہلے جمعے والے دن 26 جولائی کو یہ پہنچے تھے۔ ڈی چوک کے قریب پہنچنا تھا انہوں نے، لیکن ڈی چوک نہیں پہنچ سکے۔ پھر انہوں نے ایچ تقریر کر کے پنڈی کی طرف مارچ کیا۔ آج 13واں دن ہے۔ ہم نے حافظ نعیم صاحب کا بھی انٹرویو کیا، میاں اسلم صاحب کا جو سیکرٹری تھے وہ بھی۔ ابھی دن کا وقت ہے، 4 بج چکے ہیں، دن کو خالی ہے پنڈال۔ کچھ یہاں پر لوگ کرسیوں میں بیٹھے، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے۔ رات کو یہاں پر ہیوج کراؤڈ ہوتا ہے جب یہاں پر قائدین آتے ہیں۔ ابھی جو رہنما ہیں، قائدین ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہم نے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پر۔ دن کو یہاں پر آج میں پہلی بار آیا ہوں، رات کو آتا رہا ہوں، لیکن دن کو یہاں پر آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے بالکل خالی پڑی ہے، کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ دن کو یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ شام کو یہاں پر یہ دھرنا ہوتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں، پھر کارکنان اپنے اپنے ہوٹلز میں بھی جاتے ہیں، یہاں پر بھی کچھ سوتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت جو ہے 4 بجے دن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اردو پوائنٹ پہ براہ راست یہاں پر کارکنان کی کوئی تعداد موجود نہیں ہے۔ بہت بھی حد بھی ماریں تو 30 سے 40 کارکنان یہاں پر موجود ہیں۔ میں اس وقت مرکز سٹیج پر کھڑا ہوں۔ میرے کیمرہ مین آپ کو لیاقت باغ سے بتا رہے ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے میں۔ کیا یہ فرینڈلی دھرنا ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں 3 مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ دور ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بھی وزیر اعلیٰ جو ہیں، وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جماعت اسلامی کے جو کمیٹی ہے مذاکراتی، اس سے مذاکرات کیے، جس کی سربراہی کر رہے تھے لیاقت بلوچ صاحب۔ اور حافظ نعیم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے وہ 102 دن میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے کچھ کارکنان بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کہاں سے آئے؟ تو دن کو آپ کا یہی خالی پڑا رہتا ہے کام؟ ہم تو دیر سے آئے ہیں۔ دیر کو لوگ اکثر آرام کرتے ہیں یا دور گرمی کی وجہ سے پیچھے لیاقت باغ میں بھی لوگ گھومتے ہیں۔ مطلب دن کو آپ کا احتجاج نہیں ہوتا؟ احتجاج ہوتا ہے لیکن ادھر لوگ کم ہوتے ہیں۔ دن کو لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر۔ دھرنا تو 13ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ رات والے لوگ کدھر جاتے ہیں دن میں؟ ساتھ میں نہیں دیکھ سکتے جو لوگ کھڑے ہیں، یہ نا زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ چلیں بہت شکریہ۔ یہاں پر سیکیورٹی کے جماعت اسلامی کے جو مقررین ہیں، ممبران ہیں، وہ موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، جرسی لگی ہے باقاعدہ جو والنٹیئرز کی ہے، یہ بتائیں خالی پڑا ہے سب کچھ، واٹس گوئنگ آن، کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ دن کو یہاں ہمارا ایک روٹین ہے جلسے کا، ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ ٹائم ٹیبل کچھ یوں ہے کہ صبح 9 بجے ہمارا ایک پروگرام شروع ہوتا ہے، اس میں یہاں ہمارے احباب بھی موجود ہوتے ہیں، ناشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 11 بجے روزانہ حافظ صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بھی کراؤڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد 11 بجے کے بعد روٹی تک یعنی 5 بجے تک وقفہ دیا جاتا ہے۔ اس وقفے کے اندر کچھ ساتھی پیچھے مساجد میں سوتے ہیں، کچھ آگے الاکرام بلڈنگ ہے ہمارا آفس ہے، وہاں پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کچھ آرام کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 بجے دوبارہ آتے ہیں، باقاعدہ ہمارا وہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیچ کا جو خالی ہے یہ ڈیوریشن ایک ٹائم ٹیبل کے۔ ابھی 4 بج چکے ہیں محتمم صاحب، لیکن لوگ موجود نہیں ہیں۔ میں یہ کہوں کہ یہ جو جماعت اسلامی میں چارم تھا، جو جنون تھا انقلاب کا، وہ ختم ہو چکا ہے، فرینڈلی دھرنا بن چکا ہے۔ انقلاب کا جنون بھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ کوئی انقلاب کا جنون نہیں ہے، یہ عوامی حق کا جنون ہے۔ عوام میں آپ بھی آتے ہو، میں بھی آتا ہوں، سب آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کسی کو مطلب کسی مشن کے ذریعے نہیں لایا گیا، یا جماعت اسلامی کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے، عوامی دھرنا ہے۔ تو عوام کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ دن کو لوگ کاروبار کرتے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، لیکن شام کو ہر کوئی اپنی شام کو کتنے بندے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ شام کو الحمدللہ یہ پورا آخر تک جو کنٹینر لگی ہے وہاں تک پورا بھر جاتا ہے مکمل طور پر۔ آخری کونے میں کنٹینر نظر نہیں آ رہی ہے، اس سے آگے تک۔ حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان سے 3 دور ہو چکے ہیں، تو کیا اگلا پلان ہے؟ یہاں پر بیٹھنے سے تو آپ کے مطالبات نہیں حل ہو سکتے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہاں پہ بیٹھنے سے مطالبات حل نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو یہ دھرنا ہے یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہے۔ تو ہمارا نصب العین منشور دستور، اس کے اندر تشدد نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہم ایک جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جمہوری طریقے سے اس حق کو لیا جائے، جو ایک اچھا طریقہ ہے۔ آپ کے قائدین ابھی آرام کر رہے ہیں؟ قائدین ابھی مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، بعض قائدین وہاں دفاتر میں میٹنگز ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ آپ کے قائدین اس دھرنے میں موجود نہیں ہے؟ کارکنان کے ساتھ کیوں نہیں سوتے وہ؟
कारकुनान के साथ सोते हैं, क्यों नहीं सोते हैं। पीछे ये जो पोर्शन लगा है ये कायदीन का है, कायदीन वहाँ आराम कर रहे हैं। अभी रोटी तकसीम करके कारकुनान को रोटी खिलाने के बाद फिर गए हुए हैं, क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं कायदीन। खाने का क्या बंदोबस्त है? अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लस्सी चल रही है, सेवर फूड्स चलते हैं रात को। कहाँ से खाने पीने की फंडिंग हो रही है आपको? ये जो है ना, ये अवाम आपस में जो कारकुनान है आपस में शेयरिंग होती है। शाम को यहाँ पे आपस में हम चंदा करते हैं, आपस में जो है वो करते हैं। वहाँ से ये जमात का अपनी जो आहानत है, बैतुलमाल है, जो कारकुनों के ताउन से होता है, उसी ताउन से। आपका जज्बा ठंडा तो नहीं हो गया इनकलाब वाला? हमारा जज्बा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि हम तरबियत याफ्ता कारकुन हैं। हमें तशद्दुद से रोका गया है, जमहूरी कारकुन है, हम जमहूरी तरीके से हक लेना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेरे साथ जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद हैं। आपका कहाँ से, आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ एबटाबाद से। मेरा वैसे मैं वोटर हूँ पीटीआई का, लेकिन ये हमारी अपनी आवाम है, हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आप पीटीआई के हैं? पीटीआई से हूँ और हम इनके साथ खड़े हैं। जो हुक्म देंगे हम करेंगे। अभी आपने पूछा है कि ये जो क्राउड है ये कम हो गया है, लोगों का जज्बा कम हो गया है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि लोगों का जज्बा कम हो जाए, क्योंकि इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को डबो दिया है और हमने उठना है। ये तो लीडर जब कहेगा कि उठो तो फिर आप देखिएगा कि सारा पाकिस्तान उठेगा, क्योंकि पाकिस्तान के 20 करोड़ से ज्यादा आवाम जो हैं वो गरीब हैं। जो अमीर हैं, लुटेरे हैं, वो 3-4 करोड़ हैं जो आवाम को लूट रहे हैं। तो बात यह है कि शुरू से अगर बात करूं तो PDM 1 जब आई थी तो उस वक्त जो बिजली के रेट थे वो रेट दें। हमारे ये हाफिज नईम साहब ने कहा है कि बिल आधा करें। आधा करने से ये इतने चालाक होशियार लोग हैं कि अभी आपको 200 रुपए समझते हैं कि हुकूमत आपके मुतालबात मान लेगी, अगर नहीं मानती तो क्या करेंगे? नहीं मानती तो फिर जो ढाका में हुआ है उससे बढ़कर होगा। और मैं आवाम से मुतालबा करता हूं कि आपस में एक दूसरे को मत कुछ कहें और इनको पाकिस्तान से भागने न दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मनाजिर देख सकते हैं इस वक्त जमात इस्लामी के धरने के, आपको बराह रास्त लियाकत बाग से दिखा रहे हैं। ये मेन मरकजी स्टेज है जहां पर कायदीन खिताब करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक तरफ जाने वाली गाड़ियां जा सकती हैं, दूसरे तरफ आने वाली गाड़ियां नहीं आती। ये मीडिया के लिए जगह है और यहाँ पर कारकुनान बैठते हैं। कारकुनान की जो तादाद है वो ना होने के बराबर है। इस तरफ जो कारकुनान हैं वो हद मारे 30 से 40 कारकुनान यहाँ पर मौजूद है और ये कहते हैं कि हम दिन को नहीं होते, शाम के वक्त इकट्ठे होते हैं। अभी हमारे लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए लियाकत बाग रावलपिंडी से इजाजत। अल्लाह।